सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये एक तरह का चैलेंज है, एक ऐलान है। बिल्कुल। और जब कोई शख्स अपनी बात का आगाज ही इन अल्फाज से करे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो जो कुछ आगे कहने वाला है वो बहुत संजीदा हो सकता है। जी, आज हमारे पास अहमदाबाद के इलाके सरखेज से एक समाजी कार्यकर्ता हैं, सैयद मोहम्मद रब्बानी। उनकी एक तहरीर है। और ये कोई प्रेस रिलीज या कोई रस्मी शिकायत नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जाती पैगाम लगता है जो 30 जनवरी 2026 को लिखा गया है। जी। तो आज हम इसी दस्तावेज की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या कुछ छुपा है। और ये अहम है कि हम सिर्फ इसी दस्तावेज पर बात करेंगे। हाँ, जो भी बात होगी वो सीधा उनकी अपनी लिखी हुई तहरीर से होगी। हम कोई बाहर की चीज नहीं ला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी का एक रुख है, एक बहुत जाती और जज्बाती रुख। इसमें एक फर्द का हुस्सा, उसकी जिद्दोजहद, उसका नजरिया, सब कुछ मौजूद है। ये एक शख्स और एक बड़े इदारे के टकराव की दास्तान लगती है। तो आइए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। रब्बानी साहब अपनी कहानी की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो किसी की भी तवज्जो फौरन खींच ले। जी। वो कहते हैं कि उन्हें 15 दिन के लिए सेंट्रल जेल में रखा गया। 15 दिन? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम है। ये सिर्फ इल्जाम नहीं, ये एक हकीकत है जिसे वो बयान कर रहे हैं। देखें, किसी भी शख्स के लिए, खास तौर पर एक समाजी कारकुन के लिए, जेल में वक्त गुजारना जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा हो सकता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं होती, ये आपकी साख पर, आपके हौसले पर एक सीधा हमला होता है। और वो इस हमले का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? वो साफ साफ सरखेज रोजा कमेटी का नाम लेते हैं। उनके मुताबिक कमेटी ने उन पर भत्ताखोरी और जान से मारने की धमकियों जैसे संगीन इल्जामात लगाए, जिन्हें वो खुद झूठे और जाली करार दे रहे हैं। जी। या एक बात बहुत दिलचस्प है, ये मामला सिर्फ इल्जामात लगाने तक नहीं रुका। इस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई और 15 दिन की जेल भी हुई। तो इसका मतलब है कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं, एक पूरी कानूनी मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। और वो उस कानूनी जंग की तफसील भी बताते हैं। वो लिखते हैं कि कमेटी ने उनकी जमानत रुकवाने के लिए मरनिया प्रयासों किए, ईड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये जुबान खुद बता रही है कि वो इसे कितनी शदीद और जाती लड़ाई के तौर पर देखते हैं। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जी। वो कहते हैं कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। और कानूनी लिहाज से ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अहम कैसे? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि जमानत किस अदालत से मिली? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, आमतौर पर जमानत की दरख्वास्त पहले निचली अदालत में जाती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अच्छा। अगर वहां से खारिज हो जाए तब आप सेशन कोर्ट जाते हैं, जो एक आला अदालत है। सेशन कोर्ट से जमानत मिलने का मतलब अक्सर ये होता है कि एक सीनियर जज ने इब्तिदाई केस को देखा, पुलिस की रिपोर्ट और सबूतों को। जी, और ये महसूस किया कि मुल्जिम को मजीद जेल में रखना जरूरी नहीं है, या शायद केस इतना मजबूत नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये इल्जाम लगाने वाली पार्टी के लिए एक इब्तिदाई धचका होता है। तो क्या ये रब्बानी के इस बयानिए को मजबूत करता है कि उनके खिलाफ केस कमजोर था? बिल्कुल। वो इसे अपनी एक छोटी सी फतह के तौर पर पेश कर रहे हैं कि देखो, निजाम ने मुझे जेल में तो डाल दिया, लेकिन एक आला अदालत ने मेरी बात में वजन महसूस किया। ये उनकी कहानी में जुल्म के साथ साथ मुजाहमत का अंसर भी शामिल करता है। जी। ठीक है, तो एक शख्स पर संगीन इल्जामात लगते हैं, वो 15 दिन जेल काटता है और फिर एक आला अदालत से उसे रिहाई भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? यही असल सवाल है। रब्बानी के मुताबिक इसके पीछे असल मकसद क्या था? किसी को जेल भिजवाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई? और यहीं से ये मामला एक जाती दुश्मनी से निकलकर एक नजरियाती जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रब्बानी के मुताबिक ये सब कुछ उनकी जात पर हमला था ही नहीं। तो फिर किस चीज पर हमला था? उनके मिशन पर। वो लिखते हैं कि ये मेरे मोनोबल मेरे हौसले और अज़्म को तोड़ने की कोशिश थी। अच्छा। गोया के असल मसला सैयद मोहम्मद रब्बानी नहीं, बल्कि वो काम है जो वो करना चाहते थे।
تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا مشن تھا جو اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ اسے روکنے کے لیے اتنی شدت کی ضرورت پڑ گئی؟ اور وہ اپنے مقصد کو بہت صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں وقف کی جائیدادوں کو ترقی دے کر مسلم معاشرے کی ترقی کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں تو پوری کمیونٹی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ہمیں وقف کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے وقف اسلامی قانون کے تحت ایک ایسا عطیہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کسی مذہبی یا فلاحی مقصد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، جیسے زمینیں، عمارتیں یا دوسرے اثاثے۔ جی، اور ہندوستان میں ایسی اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں جن کا مقصد کمیونٹی کی تعلیم، صحت اور دوسری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو ان جائیدادوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ان کا انتظام اکثر مقامی کمیٹیاں یا ٹرسٹ کرتے ہیں، جیسے اس معاملے میں سرخیج روزہ کمیٹی کا ذکر ہے۔ بالکل، اور یہیں پر اکثر تنازعات جنم لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان جائیدادوں کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ربانی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان اثاثوں کو جدید دور کے مطابق ڈیولپ کیا جائے تاکہ ان سے آمدنی ہو اور وہ پیسہ کمیونٹی پر خرچ ہو۔ جی، تو یہ ایک طرح سے روایت اور جدیدیت کی جنگ ہے، یا پرانے نظام اور نئی سوچ کی؟ اب اسے ایسا کہہ سکتی ہیں، یہ انٹرول کی جنگ ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ کمیونٹی کے وسائل کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا انہیں میوزیم کی طرح محفوظ رکھا جائے گا یا انہیں ایک فعال اثاثے میں تبدیل کیا جائے گا؟ ربانی خود کو اس نئی سوچ یعنی ترقی کے چیمپئن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور الزام لگا رہے ہیں کہ موجودہ نظام یعنی کمیٹی ان کی راہ میں صرف روڑے نہیں اٹکا رہی بلکہ انہیں کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ واقعی معاملے کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ لیکن ربانی کی تنقید صرف کمیٹی تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور میرے خیال میں ان کی تحریر کا سب سے چونکا دینے والا حصہ وہ ہے جہاں وہ اپنی ہی کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہیں۔ ہاں، اور وہ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور اپنے ہی بھائیوں کو برباد ہوتے دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں ہے، یہ ایک سنگین الزام ہے بے حسی کا۔ وہ افسوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود میری کمیونٹی خاموش ہے۔ یہ ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک کارکن ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ان کی مایوسی اور غصے کا اظہار ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی مطلب یہ کہ بعض اوقات جب آپ کو حمایت نہیں ملتی تو آپ لوگوں کو شرمندہ کر کے یا انہیں جھنجھوڑ کر عمل پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے، بہت خطرناک۔ اس سے آپ ان لوگوں کو بھی اپنا مخالف بنا سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں اور تم سب آرام سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک بہت ہی اشتعال انگیز موقف ہے۔ جی، اور وہ اس تنہا ہیرو والے بیانیے کو مزید تقویت دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں یہ لڑائی میں آنے والے مسلم نسل کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ بہت۔ اس ایک جملے سے وہ خود کو ذاتی مفاد، انا اور بدلے کے جذبات سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ اپنے جد و جہد کو ایک قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری حمایت نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن کم از کم یہ تو سمجھو کہ یہ جنگ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور جذباتی اپیل ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے جیل ہوئی، اس کا ایک بڑا مشن ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خاموشی سے شدید نالاں ہیں، لیکن یہ سب مل کر اس کی اپنی شخصیت کی کیسی تصویر بناتا ہے؟ وہ خود کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی تحریر کا نچوڑ ہے کہ وہ اپنی شناخت کیسے بناتے ہیں۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا، وہ آغاز ایک انقلابی شعر سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے،
بالکل نہیں، وہ خود کو ایک باغی کے طور پر، سٹیٹس کو چیلنج کرنے والے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ بار بار سچ یعنی ستیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، میں سچ پر ہوں اور سچ پر رہوں گا، اور فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہ زبان انہیں ایک سماجی کارکن سے بڑھ کر سچائی کا سپاہی بنا دیتی ہے۔ اور اس نظریاتی شناخت کو وہ ایک فکری بنیاد بھی دیتے ہیں۔ جی، وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی تعلیم لکھتے ہیں، ایم.کام، بی.ایڈ، اور پھر اپنی شناخت بتاتے ہیں، سماجی کارکن، سماجی مفکر۔ یہ صرف ڈگریاں نہیں ہیں، یہ ان کے بیانیے کو وزن دینے کی کوشش ہے۔ بالکل، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی لڑائی صرف جذباتی نہیں بلکہ سوچی سمجھی اور علمی بنیادوں پر قائم ہے۔ تو یہ صرف الزامات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک پورا منشور ہے۔ بالکل، اگر ہم تمام ٹکڑوں کو جوڑیں تو تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ ایک، ذاتی ظلم کی کہانی یعنی 15 دن جیل۔ 2، ایک عظیم سماجی مشن، وقف کی ترقی۔ 3، اپنی کمیونٹی کی بے حسی پر غصہ اور تنقید۔ اور 4، سچائی کے لیے لڑنے والے ایک تعلیم یافتہ مفکر کی شناخت۔ تو اس دستاویز کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مقصد قائل کرنا ہے، پڑھنے والے کو جذباتی طور پر متحرک کرنا ہے، اور شاید اپنے مقصد کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ تو آج ہم نے سید محمد ربانی کے اس ذاتی منشور کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ یہ ایک شخص کی کہانی ہے جو اپنی قانونی اور سماجی جنگ کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ رہا ہے۔ جی، اس میں ایک فرد اور ادارے کا ٹکراؤ ہے، ترقی کے ایک ویژن اور موجودہ نظام کی کشمکش ہے، اور ایک کارکن کی اپیل اور اس کے معاشرے کی سمجھی جانے والی خاموشی کا تضاد بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیانیہ ایک شخص کا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اس میں سرخیج روزہ کمیٹی کا موقف، ان کے دلائل یا ان کا زاویہ نظر شامل نہیں ہے۔ جی، ہمیں کہانی کا صرف ایک رخ معلوم ہے، لہٰذا سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ جب کوئی کارکن اپنی ذاتی قانونی جنگ کو پوری کمیونٹی کے مستقبل کی لڑائی قرار دیتا ہے تو اس کمیونٹی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا اسے خاموش رہنا چاہیے جیسے کہ ربانی الزام لگاتے ہیں، یا اسے تحقیق کرنی چاہیے، یا کسی ایک فریق کا انتخاب کر لینا چاہیے؟ یہ سوال صرف سرخیج کے لیے نہیں بلکہ ہر اس معاشرے کے لیے ہے جہاں کوئی فرد نظام کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔